السلام علیکم، میں ہوں انعام خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی کے ٹاکس۔ یہ ویڈیو دراصل کنٹینیوشن ہے پچھلی ویڈیو کی، جس میں ہم ذکر کر رہے تھے پاکستان میں جمہوریت کا اور سیاسی جماعتوں کے رویے کا، اور جو پولیٹیکل ٹسل اس وقت چل رہی ہے اور جو ٹینس ماحول بنا ہوا ہے اس کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ اور اس وقت تک سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں سنایا تھا پنجاب کے وزارت اعلیٰ کے حوالے سے، تو اب چونکہ فیصلہ آ گیا ہے تو اسی سلسلے میں اسی کی روشنی میں اس ڈسکشن کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ یہاں میں آج تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں دو رولنگز کا۔ ایک رولنگ اس میں وہ ہے جو پنجاب کے ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری صاحب نے دی، جب ان کو ایک مبینہ طور پر ایک خط موصول ہوا چودھری شجاعت حسین صاحب کی طرف سے، جس میں ان سے ریکویسٹ کی گئی یا ان کو بتایا گیا، کنوے کیا گیا کہ میری پارٹی یعنی قافلی کے جتنے بھی صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں وہ چودھری پرویز الہی صاحب جو کہ عمران خان کی طرف سے یا پی ٹی آئی کی طرف سے نامینیٹڈ تھے وزیر اعلیٰ کے لیے پنجاب کے لیے، تو ان کو ووٹ نہیں جائے گا یا ان کو ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے۔ تو یوں انہوں نے مزاری صاحب نے یہ بات کہتے ہیں فلور آف دا پنجاب اسمبلی کہی اور سب کو بتایا کہ مجھے موصول ہو گیا، اس لیے میں رد کر رہا ہوں یا اس کو کاؤنٹ نہیں کر رہا ہوں ان ووٹوں کو جو کہ قافلی کے ووٹ ہیں۔ جس دن یہ فیصلہ ہوتا ہے اسی دن یعنی اناؤنس ہو جاتا ہے، وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں دوبارہ سے احمد شہباز صاحب، قافلی کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتے ہیں، اور یوں جو تحریک انصاف اور قافلی کے مشترکہ نمائندے تھے پرویز الہی صاحب وہ ہار جاتے ہیں اور احمد شہباز جیت جاتے ہیں۔ اسی رات کو کراچی، لاہور، اسلام آباد، پنڈی، اس کے علاوہ گجرات جو کہ چودھریوں کا شہر ہے اپنا، اس کے علاوہ سیالکوٹ، فیصل آباد، کوئٹہ، پشاور، یعنی اکراس پاکستان لوگ باہر نکلتے ہیں۔ عمران خان صاحب احتیاطی کال بھی دیتے ہیں لوگوں سے، کہتے بھی ہیں کہ آپ باہر نکلیں، اور ان کی کال سے بہت پہلے ہی لوگ خود سے کراچی، لاہور، اسلام آباد، پنڈی، میں خود اسلام آباد میں ہوتا ہوں اس سے مجھے اندازہ ہے یہاں پر بھی بہت لوگ نکلے، F9 پارک میں بہت لوگ تھے، اس کے علاوہ رستوں میں ٹریفک آپ کو نظر، روڈ پہ آپ کو اتنے لوگ نظر آئے جو فیملیز کے ساتھ تھے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، بچے، سب۔ کیوں؟ they were in protest۔ انہیں کسی نے کوئی لیڈر تھا نہیں اس وقت ان کو لیڈ کرنے کے لیے، بٹ وہ اسپونٹینیسلی باہر نکلے، خود سے باہر نکلے، سڑکوں پہ آئے، اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا اور یہ میسج کنوے کیا کہ ہم اس رویے کو اور اس رولنگ کو نہیں مانتے یا ہم اسے پسند نہیں کرتے۔ اچھا، یہ چونکہ سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں یا یوں کہہ لیں کہ سیاسی جماعتوں کے ہمدرد ہیں، تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سیاسی جماعتیں عام طور سے جب کوئی اس طرح کا پروٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے تو وہ اپنے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، کال کرتے ہیں کہ آپ باہر نکلیں۔ خان صاحب نے بھی کال دی، لوگ باہر نکلے، وہ کم تھے، وہ زیادہ تھے، وہ ایک ڈیبیٹیبل ہے، لیکن وہ نکلے اور اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا۔ اس کے برعکس مزاری صاحب نے جب اناؤنس کر دیا کہ وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں احمد شہباز صاحب، تو پنجاب اور پنجاب کے اندر پنجاب کا جو کیپٹل ہے یعنی لاہور، تخت لاہور جہاں پر موجود ہے، جو کہ مرکز ہے دونوں سیاسی جماعتوں کی، ان کی سیاست کا، اور جو ان کے درمیان ایک چپقلش چل رہی ہے اس کا مرکز بھی لاہور ہی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے لاہور میں ایک مشہور زمانہ ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں غالباً مائیکل جیکسن، جو دیسی مائیکل جیکسن تھے، انہوں نے پرفارم کیا اور ان کی ویڈیو بڑی وائرل بھی ہو گئی۔ اس سے قطع نظر وہ تو خیر فنکار آدمی ہیں، انہوں نے تو اپنا فن کا اظہار کیا، لیکن جو وہاں پر آڈینس تھا، ایک تو یہ وہ کتنا چارج تھا، دوسرا وہ کتنی تعداد میں باہر آیا، اور تیسرا یہ کہ وہ یعنی خود سے باہر آیا یا کوئی ان کو لے کر آیا، وہ گاڑیوں میں آئے۔ اگر آپ ویژولز دیکھیں جو موجود ہیں، مختلف چینل نے اس کو کور کیا، تعداد بہت کم تھی، حالانکہ انہوں نے پورے پنجاب میں اناؤنس کیا کہ وہ یعنی نون لیگ نے یا پی ڈی ایم نے، آپ سمجھ لیں کہ ہم اس کو، پہلے تو وہ یوم تشکر تھا لیکن بعد میں غالباً وہ سولیڈیرٹی کے لیے حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ وہ منعقد ہو رہا تھا۔ صرف لاہور میں منعقد ہوتا ہے، اور اگر آپ ویژولز دیکھیں بہت تھوڑی تعداد میں لوگ باہر نکلتے ہیں۔ دوسرا، وہ بالکل بھی چارج کراؤڈ نہیں ہے، صاف لگ رہا ہے کہ ان کو جس کاز کے لیے وہ تقریب منعقد ہو رہی ہے اس کاز کے ساتھ ان کی کوئی ایفیلیشن نظر نہیں آ رہی ہے،
ان کے رویوں سے، ان کے ایکشن سے کچھ نظر نہیں آ رہا ایسا۔ تیسرا، ویژنز موجود ہیں کہ وہ باقاعدہ جو گاڑیاں ہوتی ہیں، وینیں ہوتی ہیں، اس کے اندر لوگوں کو بھر بھر کے لایا جا رہا ہے۔ چوتھا، اس کے اندر خواتین اور بچوں کی تعداد بہت کم۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ فیملیز باہر نہیں آ رہی۔ اس کے برعکس جس دن اناؤنس ہوتا ہے الیکشن، یعنی جس دن اناؤنس ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں احمد شہباز صاحب اور پرویز الہی ہار جاتے ہیں، اس رات کو، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، اسی رات کو پبلک بہت بڑی تعداد میں اکراس پاکستان نکلتی ہے، کراچی سے لے کر خیبر تک۔ یہ تو محاورتاً کہتے ہیں کراچی سے خیبر تک، لیکن اصلی میں کراچی سے لے کر خیبر تک لوگ نکلتے ہیں۔ پاکستان کے ہر بڑے ضلع میں لوگ نکلتے ہیں، لوگ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرواتے ہیں، اس میں فیملیز ہوتی ہیں، اس میں بچے، بوڑھے، عورتیں سب نکلتے ہیں۔ ایک اور سینیریو پہ آتے ہیں۔ ایک اور رولنگ دی تھی ایک اور ڈپٹی اسپیکر صاحب نے، ان کا نام تھا قاسم خان سوری صاحب، کوئٹہ سے وہ جیت کے آئے تھے تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر، اور وہ ڈپٹی اسپیکر تھے پارلیمنٹ کے، قومی اسمبلی کے۔ وہاں انہوں نے ایک رولنگ دی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، بڑی یادگار اور ایک کہتے ہیں تاریخی قسم کی وہ رولنگ تھی۔ ایک تو اس لیے کہ ان کا انداز بڑا جارحانہ تھا، اور وہ انداز جو ان کے مداح ہیں ان تحریک انصاف کے جو ہمدرد ہیں، انہوں نے بڑا پسند کیا تھا وہ ان کا جارحانہ انداز۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے اس وقت کوئی اینٹیسپیٹ نہیں کر رہا تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے، اور یہ مجھے اس لیے بھی یاد ہے کہ کچھ لوگ نکلے ہوئے تھے اس دن کو، جس دن یہ پریزنٹ ہو رہی تھی اور اس پر پوری ڈسکشن ہونی تھی۔ اس دن شرح دستور کے اوپر تحریک انصاف کے کچھ ہمدرد نکلے ہوئے تھے، فیملیز آئی ہوئی تھیں۔ تو جب سوری صاحب نے ریجیکٹ کی تھی وہ جو تحریک عدم اعتماد تھی، تو لوگ جس طرح لوگوں کا ایک کہتے ہیں ایک ان کے ایموشنز کا جو آؤٹ برسٹ تھا، وہ صاف لگ رہا تھا کہ وہ مطلب جسے کہنا چاہیے نا کہ وہ بڑا نیچرل تھا، وہ بالکل اینٹیسپیٹ ہی نہیں کر پائے تھے کہ یہ بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ گو کہ بعد میں سپریم کورٹ نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا تھا ان کی رولنگ کو، اور اس کو غلط قرار دیا۔ لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب وہ رولنگ پاس ہوئی یا دی گئی سوری صاحب کی طرف سے، تو جو لوگوں کے ایموشنز تھے ان کی حمایت میں، تحریک انصاف کی حمایت میں، قاسم خان سوری صاحب جو تھے وہ سوشل میڈیا پہ ہیرو بن گئے تھے۔ اور جس طرح وہ عمران خان نے اس سے ایک رات پہلے، اس واقعے سے ایک رات پہلے، جب اپنے قومی اسمبلی کے جو ممبران تھے ان کی جب ان سے خطاب وہ کر رہے تھے، چٹ چیٹ تھا، ویسے خطاب تو وہ نہیں تھا، تو اس کے اندر جس طرح انہوں نے ایک بات کہی تھی، تو وہ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ بار بار اس کو لوگ پہ آگے بڑھا رہے تھے، شیئر کر رہے تھے۔ یہ اس بات کا اظہار تھا کہ پبلک انوالو ہے اس پورے پروسیس میں، اس ڈیسیجن کو لے کے، جو کہ آئینی طور پر غلط تھا، جس کو سپریم کورٹ نے بعد میں انڈورس بھی کیا، لیکن سوری صاحب کے ڈیسیجن یا رولنگ کے ساتھ پبلک کے ایموشنز جڑے ہوئے تھے۔ پبلک نے اس کو اچھا سمجھا، گو کہ آئینی طور پر وہ غلط تھا، اس لیے سپریم کورٹ نے اس کو غلط قرار دے دیا، لیکن پبلک کی سپورٹ اس کے ساتھ تھی، اس فیصلے کے ساتھ تھی، اس رولنگ کے ساتھ تھی، اور اس کا اظہار پبلک نے کیا۔ دیکھیں اظہار کے طریقے کیا ہیں، پلیٹ فارمز کیا ہیں آپ کے پاس۔ آپ سوشل میڈیا کو یوز کریں گے، آپ کیا نام ہے سڑکوں پہ آئیں گے، آپ ووٹ ڈالیں گے، آپ جلسے جلوس میں شامل ہوں گے۔ یہ 3-4 طریقے ہیں۔ یا اگر آپ لکھاری ہیں تو آپ کوئی کتاب لکھیں گے، کوئی شاعری آپ تخلیق کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ اظہار رائے کے طریقے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کا ایک پلیٹ فارم ہے، اس پر لوگوں نے سوری صاحب کی حمایت میں، آپ کو پتہ ہے جس طرح سے میمز بنی، اس کے علاوہ ان کی پوسٹ شیئر ہوئیں اور ان کی بڑی تعریفیں ہوئیں، وہ ہیرو بن گئے ایک دن کے اندر۔ اچھا، اسی طرح لوگ سڑکوں پہ نکلے خوشی کے اندر، اظہار تشکر کے لیے۔ اسی طرح جب بھی پی ٹی آئی کا جلسہ ہوتا ہے آج بھی، اس کے اندر لوگ سوری صاحب کا جب بھی نام لیا جاتا ہے، یا سوری صاحب جہاں بھی جاتے ہیں جلسے جلوس کے حوالے سے بھی، کراچی میں بھی آئے ہوئے تھے وہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے، پنجاب کے اندر بڑے ایکٹیو رہے بائی الیکشن کے اندر، وہ جہاں جہاں گئے ان کو ہیرو کی طرح ٹریٹ کیا پبلک نے، یا آپ کہہ لیں پی ٹی آئی کے ہمدردوں نے، لیکن ان کو ہیرو کی طرح ٹریٹ کیا۔ اس کے برعکس جو پی ٹی ایم کا جو سپورٹ ہے، یا جو اس کا جو سپورٹر ہے، وہ اپنے آپ کو، یہ میری اپنی آبزرویشن ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں،
لیکن میرا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ان کا سپورٹر ہے وہ اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کر پاتا پی ڈی ایم یا نون لیگ کی جیت سے یا ہار سے. وہ بالکل ایک اسے کہنا چاہیے نا کہ ارریلیونٹ یا ایک انڈیفرنس ایٹیٹیوڈ شو کرتا ہے, جیسے وہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے اس پورے معاملے میں. اس کی سپورٹ ضرور ہے نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو یا کسی اور پارٹی کو, لیکن وہ ان کی خوشی میں شریک نہیں ہوتا, ان کے غم میں شریک نہیں ہوتا. اس کے برعکس جو تحریک انصاف کا ووٹر ہے, جو اس کا سپورٹر ہے, وہ اپنے غصے کا بھی اور اپنی خوشی کا برملا اظہار کر رہا ہے. وہ اپنی خوشی یا یوں کہہ لیں کہ پارٹی کی خوشی یا پارٹی کے غم کو اپنا غم اپنی خوشی سمجھ رہا ہے. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے اور یہ بہت بڑا فرق ہے دونوں جماعتوں میں اور ان کی جو سپورٹ بیس ہے اس کے درمیان. یہ میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ چونکہ یہ میں نے موازنہ آپ کے سامنے پیش کیا دو رولنگز کے حوالے سے, کہ ایک رولنگ کے اندر جو مزاری صاحب نے دی اس پر کیا ری ایکشن تھا, دوسرا جو سوری صاحب نے رولنگ پیش کی اس پر کیا پبلک کا اوپینین تھا اور اس پر ان کا کیا ایکسپریشن تھا. چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں, سوری صاحب نے جب سے رولنگ پیش کی وہ آج تک ہیرو بنے ہوئے ہیں, وہ جہاں جاتے ہیں. اس کے برعکس مظاہری صاحب نے جب سے رولنگ دی ہے وہ منظر نامے سے غائب ہو گئے ہیں. کوئی کہتا ملک سے بھاگ گئے ہیں, کوئی کہتا کہیں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. کورٹ سپریم کورٹ ان کو بلاتی ہے اور سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہو پاتے. یہ کیسی رولنگ ہے؟ اگر آپ کی جیت ہوئی تھی, اگر آپ صحیح تھے, تو آپ کو تو آگے بڑھ کے اس کو فیس کرنا چاہیے, اس کا اعلان کرنا چاہیے اور لوگوں کو آپ کو آگے بڑھ کر گلے لگانا چاہیے کہ آپ نے بڑا کام کیا, آپ نے بڑا تیر مارا ہے. لیکن ایسا دیکھنے میں نہیں آیا. یہ ثابت کرتا ہے کہ دونوں رولنگز میں زمین آسمان کا فرق تھا. حالانکہ دونوں رولنگز آئینی لحاظ سے غلط تھیں, قانون طور پر دونوں غلط تھیں, اس لیے دونوں سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیں. ابھی ہم قانونی آئینی لحاظ سے نہیں دیکھ رہے, نہ میں ایکسپرٹ ہوں نہ شاید آپ ایکسپرٹ ہوں گے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں صرف عوامی رائے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عوامی رائے یا عوامی جو اس کا رسپانس تھا پبلک کا وہ کیا تھا ان دونوں رولنگز کو لے کر. اس میں بہت فرق تھا. یہ مجھے اس لیے بھی ضروری محسوس ہوا کہ میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کروں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب پارلیمنٹ کے اندر تقریر کر رہے تھے. اس میں انہوں نے جو پی ڈی ایم کا بیانیہ تھا اس کو پیش کرنے کی کوشش کی, اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی. آپ سچ پوچھیں, جب میں سن رہا تھا ان کی تقریر مجھے ایسا لگا جیسے ایک بندہ کمرے کے اندر خود کو قید کر کے دروازہ بند کر لے اور قید کر کے زور زور سے چیخنے لگ جائے. جتنا وہ چیخ رہا ہے اس کی آواز صرف اس کے کانوں میں آ رہی اور کہیں نہیں جا رہی. مجھے ایسا لگا شاید جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں وہ بھی کسی بند گلی میں آ کر پھنس گئے ہیں. اور یہ جو پارلیمنٹ میں جس طرح وہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ انگریزی میں کہتے ہیں سٹنگ ڈکس, تو وہ بالکل مجھے ایسے لگ رہے تھے جسے موم کے بنے ہوئے ہیں. مطلب وہ کچھ کر نہیں سکتے اور ان کی بیچارگی ان کی آنکھوں سے, ان کی باتوں سے, ان کی فرسٹریشن ان کی باتوں سے آیا تھی. شہباز شریف صاحب کو میں نے بہت کم اس طرح غصے میں دیکھا ہے بات کرتے ہوئے. آج وہ بہت غصے میں تھے, وہ بار بار تم کہہ کے بلا رہے تھے عمران خان کو. یہ ان کا انداز نہیں ہے. اور اہم بات جو اس میں ہے وہ جس بیانیے کے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی, اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے, مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ مطلب یہ کیسے ممکن ہے. ابھی 3-3.5 مہینے پہلے تک تو آپ قوم کو خواب دکھا رہے تھے کہ ہم آ گئے, ہم بچا لیں گے ملک کو, مہنگائی کا طوفان ہے, ہم بچا لیں گے اس ملک کو, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. اور یہی ادارے, یہی عدلیہ اور یہی فوج, اس کے سب سے بڑے چیمپئن آپ بنے ہوئے تھے. آپ کہہ رہے تھے کہ اب تو ہمارے ادارے نیوٹرل ہو گئے ہیں. یہ لفظ آپ نے استعمال کیا کہ اب یہ نیوٹرل ہو گئے ہیں اور اب کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہو رہی ہے. اور اب کیا نام ہے جو سیاسی جو قوتیں ہیں ان کو پورا موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ جس طرح چاہیں فیصلے کریں, سیاست کریں. ایک اوپن گراؤنڈ ہے. 3-3.5 مہینوں میں ایسا کیا ہو گیا کہ سب کچھ بدل گیا, آپ کی رائے بدل گئی. اور جو آپ کا بیانیہ, میں آج سن رہا تھا اس بیانیے کو, اس بیانیے میں مجھے ایسا لگا جیسے ایک کھوکھلا سا ایک بیانیہ تھا. ایک کہتے ہیں وہ ایک ریت کی دیوار سی شاید یا قلعہ کوئی تعمیر کیا تھا, جو ایک لہر آئی
سونامی کی سمجھ لیں آپ، وہ لہر آئی اور سب کچھ بہا کے لے گئی، سب کچھ ڈھے گیا. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کا بیانیہ، اگر تو پی ڈی ایم الیکشن لڑنے جا رہی ہے، جو مجھے لگ رہا ہے سر پہ کھڑا ہے الیکشن، اگر تو پی ڈی ایم اس الیکشن میں واقعی کچھ کرنا چاہتی ہے تو اس کو ایک بہت تگڑا ایک ایسا بیانیہ جس سے عوام خود کو ریلیٹ کر سکے، اس کو تخلیق کرنے کی ضرورت ہے. اگر پی ڈی ایم ایسا نہیں کرتی تو نہ صرف عمران خان کے حق میں اس وقت ویو چل رہی ہے، پبلک کی سپورٹ، ایک میسو سپورٹ اس کے ساتھ ہے، اور جس طرح کا بیکلیش ہوا ہے اداروں کو، خاص طور پر ان حلقوں کو جو اس ملک میں بہت طاقتور سمجھے جاتے ہیں، جس طرح کا بیکلیش ان کو ہوا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اب مزید کسی ایڈونچر کی وہ خواہش رکھتے ہیں یا سکت رکھتے ہیں. تو پی ڈی ایم کو اگر یہ جنگ لڑنی ہے، یہ سیاسی جنگ اگر لڑنی ہے اور خود کو اس جنگ میں جتوانا بھی ہے، تو ایک بہت مضبوط اور مدلل اور ایک ایسا بیانیہ اس کو چاہیے جس سے ایک عام آدمی اس سے ریلیٹ کر سکے. جو بات میں نے پہلے کہی کہ پارٹی کی جیت اور پارٹی کے ہار سے ایک عام بندہ جو ہو وہ یہ تاثر لے کہ اس کی جیت ہو رہی ہے یا اس کی ہار ہو رہی ہے. اور مجھ سے اگر پوچھیں تو مجھے بالکل نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم ایک ایسا بیانیہ تخلیق کرنے میں کامیاب ہو سکے گی، اس لیے کہ یہ بھان متی کنبہ ہے. اس میں مختلف ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک پارٹی بنائی گئی ہے جو کہ بہت مصنوعی بنیادوں پہ کھڑی ہے. عمران خان کو اگر فری ہینڈ مجھے لگ رہا ہے جس طرح اس کو ملنے لگا ہے اب، اور اپوزیشن کے سامنے سے ہٹتی جا رہی ہے، عمران خان ایک سونامی ثابت ہوگا اس مٹی کے ڈھیر کے لیے، اور پی ڈی ایم کو بہت مشکل ہوگی عمران خان کے چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، کامنٹس کے اندر آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.